جی، خط کے اجزاء میں پیشانی خط کی پیشانی میں دو چیزوں کا ذکر ضروری ہے، ایک تو پتہ اور دوسرا تاریخ۔ شخصی خطوں میں سب سے پہلے کاغذ کے اوپر دائیں جانب خط نویس اپنا پورا پتہ لکھتا ہے۔ مکمل پتے کی بجائے صرف مقام یا شہر لکھ دینا بھی کافی ہوگا۔ بعض اوقات خط کاغذ کی پیشانی پر نام اور پتہ چھپوا بھی لیا جاتا ہے۔ اگر خط کسی ادارے کی طرف سے ہو تو نام اور پتے کے علاوہ ٹیلی فون نمبر، فیکس، ای میل اور تار کا پتہ بھی درج کیا جاتا ہے۔ اس کا اہتمام کاروباری اور سرکاری خطوں میں بطور خاص ہوتا ہے۔ درخواستوں، عرضیوں اور دعوت ناموں میں خط نویس کا نام اور پتہ آخر میں درج کیا جاتا ہے۔ امتحانی پرچے میں آپ صرف کمرہ امتحان لکھ دیں اور کچھ نہ لکھیں۔ یہی کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ نے خط کی پیشانی پر دائیں جانب کمرہ امتحان لکھنا ہے اور پھر جو دوسرا حصہ ہے پتے کے نیچے خط لکھنے کی تاریخ لکھنی ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں مگر زیادہ بہتر شکل یہی ہے کہ آپ تاریخ اردو میں لکھتے ہوئے 7 مہینہ بھی لکھیں، یعنی اگر 23 مارچ 2019 تو یا آپ لکھ سکتے ہیں، تو تاریخ کے ساتھ مورخہ یا آج مورخہ یا بتاریخ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ کے ہند سے اردو میں لکھنا مناسب ہے۔ اگر آپ اردو میں نہیں لکھ سکتے تو آپ انگلش میں بھی لکھ لیں، کوئی بھی انداز آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جو مہینہ ہے اس کو ہندسوں میں لکھنے کے بجائے اس کو اردو میں لکھیں، یعنی اگر مارچ ہے تو اس کو آپ 03 نہیں، جیسے تیسرا مہینہ ہے مارچ کا تو آپ اکثر ہم لکھ دیتے ہیں 23/3/2020 یا اس طرح نہیں، آپ لکھیں باقاعدہ 23 مارچ 2020 اس طرح لکھتے ہیں، یعنی کہ کوئی یہ تاریخ ہے جیسے آج 1 دسمبر 2 دسمبر ہے 2 دسمبر ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں 2 دسمبر 2020، اس طرح نہیں کہ 2/12/2020، اس طرح نہیں لکھیں پلیز، دائیں جانب آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد القاب و آداب کی باری آتی ہے۔ پتے کے بعد پیشانی پر پتہ لکھ لیا، تاریخ لکھ لیا دائیں جانب، پھر آپ نے القاب و آداب کی طرف آنا ہے۔ پیشانی سے قدر نیچے صفحے کے وسط میں مناسب القاب آداب لکھے جاتے ہیں۔ القاب کی نوعیت کا انحصار خط نویس اور مکتوب علیہ کے باہمی تعلق پر ہوتا ہے، یعنی آپ کا جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس سے آپ کا تعلق کیا ہے، آپ بڑے ہیں یا وہ بڑا ہے، آپ چھوٹے ہیں یا وہ چھوٹا ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کے لیے مکرمی، محترمی، محترم لکھتے ہیں اور چھوٹوں کے لیے عزیزم، عزیزی، برخوردار وغیرہ کے القاب مناسب ہیں۔ جہاں تک آداب کا تعلق ہے، السلام علیکم بہترین کلمہ آداب ہے جو بزرگوں سے لے کر چھوٹوں بلکہ افسروں تک کو لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سلام مسنون، غیر مسلموں کو تسلیم یا آداب لکھا جاتا ہے۔ خط کا مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آغاز میں آپ نے تلمیدی کلمات سے آپ نے آغاز کرنا ہوتا ہے۔ یہاں خیریت ہے، آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، صورت احوال یہ ہے، اور اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا یا بےحد معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے خط کا جواب نہیں دے سکا یا نہیں دے سکی، کئی ہفتے ہوئے ہیں آپ نے اپنی خیریت سے آگاہ نہیں کیا۔ تو یہ اس طرح کے آپ خطوط سے آپ تمیدیہ الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ اپنے خط کا آغاز کر سکتے ہیں۔ پھر اصل مدعا یا مضمون کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تمیدیہ سطور کے بعد خط میں اصل مدعا یا مطلب لکھا جاتا ہے۔ تمہید کے بعد خط کا مضمون ہمیشہ نئے پیراگراف سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر مدعا طویل ہو تو اسے مناسب حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ پیراگرافوں میں بیان کرنا مناسب ہوگا۔ سرکاری خطوں میں خط کے مضمون کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے نمبر وار بھی لکھا جاتا ہے۔ اختتامی کلمات، خط کو اچانک ختم نہیں کیا جاتا بلکہ خاتمے سے پہلے چند اختتامی کلمات لکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ خدا کرے آپ خیریت سے ہوں، خدا کرے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خدا کرے آپ کا جواب جلد عنایت ہو جائے۔
اختتامی کلمات کے بعد عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں وغیرہ کے نام، سلام اور دعا بھی لکھی جاتی ہے۔ خط کا خاتمہ جو ہوتا ہے وہ بھی مقام و مرتبے کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کا مخلص، نیاز مند، خاکسار، خیر اندیش، دعاگو، آپ کا بھائی، فدوی وغیرہ کے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ پھر مکتوب نویس اپنے دستخط کرتا ہے یا اپنا نام لکھ دیں صاف صاف، تاکہ پڑھنے میں اور پہچانے جانے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد ضروری وضاحت یہ ہے کہ بعض لوگ مقام اور تاریخ کو 2 الگ الگ حصے قرار دیتے ہیں۔ اس طرح القاب و اداب کو بھی 2 حصے سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات لفافے پر مکتوب علیہ کے پتے کو بھی خط کا ایک حصہ سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن امتحانی نقطہ نظر سے ایک خط صرف ان 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کی تفصیل آپ کو دی گئی ہے۔ خط کے کل نمبر بھی اسی حساب سے تقسیم کر کے دیے جاتے ہیں۔ امتحان میں خط کی پیشانی پر اپنا پتہ یا شہر کا نام لکھنے کی بجائے کمرہ امتحان اور آخر میں اپنے نام کی بجائے الف ب ج لکھنا زیادہ بہتر اور امتحانی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اس سلسلے میں نمونے کے بہت سے خطوط آپ کی گرامر میں شامل ہیں، آپ انہیں پڑھیں، ان کی پریکٹس کریں۔ اس میں رسمی بھی ہیں، غیر رسمی بھی ہیں، خطوط کاروباری بھی ہیں، نجی بھی ہیں، سرکاری بھی ہیں۔ آپ ان کا پیٹرن دیکھیں اور ان کے نفس مضمون کو پڑھیں۔ اس طرح آپ کی پریکٹس سے ہی آپ اپنے ایک بہترین خط لکھ سکتے ہیں، اور جس کے جملے بھی چھوٹے ہوں، واضح ہوں۔ لمبے جملے الجھن کا باعث ہوتے ہیں۔ نفس مضمون اکثر خط کا مختصر ہونا چاہیے، اور اسی سے ہی آپ کا خط ایک خوبصورت خط قرار پائے گا۔ اس سلسلے میں آپ کے نصاب میں ہی شامل ہے کہ آپ مرزا غالب اور علامہ اقبال کے خطوط کا مطالعہ ضرور کیجیے، اور ان خطوط سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خطوط نویسی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے ان لوگوں کے خطوط پڑھنے کے بعد۔ بہت شکریہ گرلز، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔